آرمی چیف جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، فیلڈ مارشل ہیں یا مارشل آف دی ایئر فورس ہیں یا ایڈمرل آف دا فلیٹ ہیں، قومی ہیروز ہوں گے جن کو یہ ٹائٹل دیا جائے گا، اور یہ ٹائٹل سر ساری دنیا میں تاحیات ہے۔ اس کی امپیچمنٹ یا ریورسل جو ہے وہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہوگا، وہ پارلیمان کا اختیار ہوگا، کیونکہ وہ ساری قوم کا ہیرو ہے، کسی ایک وزیر اعظم کا یا ایگزیکٹو کا ہیرو نہیں ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ڈیبیٹ جو ہے اس حوالے سے جنریٹ ہو اور اس پہ جو چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ سر، آن کمپلیشن آف ٹرم آف ہز کمانڈ، یہ وہ بات ہے جس کی وضاحت میں انڈر دی لا the federal government shall determine the responsibilities and duties of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet in the interest of state، کہ جب وہ کمانڈ چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد وفاقی حکومت کے لیے اوپن ہوگا کہ ان کو کسی اعزازی مشاورتی جس بھی کیپیسٹی میں وہ انہیں کہیں، کیونکہ وہ قوم کا سرمایہ ہے، یونیفارم میں ہیں، ٹائٹل آپ نے دیا ہوا ہے تو وہ آپشن بھی دے دی گئی ہے۔ The President shall on the advice of Prime Minister determine the salary allowances and so of the officers of these three forces۔ تو سر یہ ساری وہ بات تھی، آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ اب آپ نے ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کرنا ہے۔ میرے خیال میں یہ کچھ ٹاپکس ہیں جن پہ میں نے کہہ دیا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنے جا رہے ہیں ہم، ججز ٹرانسفر کے اوپر میں نے بات کر دی، سینٹ الیکشنز ایک ٹائم پہ ہوا کریں گے اور ابہام دور کرنے کی بات کر دی، کیبنٹ کی بات ہو گئی، 243 کی جو ہماری ڈیفنس فورسز ہیں، اور اس پہ میں نے پھر عرض کیا ہے کہ ہماری سیاستیں، ہمارا سب کچھ ہمارے ملک کے لیے ہے، ملک کی عزت، وقار اور سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ڈیبیٹ کریں، سر آنکھوں پہ اس کا جواب دیں گے۔ سر دو چیزیں چھوٹی چھوٹی اور ہیں جی، دو چیزیں اور ہیں، ایک پریزیڈینشل امیونٹی کے اوپر ڈیبیٹ چلی ہوئی تھی، وہ کمیٹی میں معاملہ ڈیبیٹ ہوگا۔ دوسرا، ہمارے حلیف جماعت متحدہ قومی موومنٹ اور ہماری حلیف جماعت بلوچستان عوامی پارٹی نے 2 بل آلریڈی انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے، جو کہ آلریڈی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سے جب ان دوستوں کی ملاقات ہوئی اور عوامی نیشنل پارٹی کی بھی ایک تجویز جو ہے وہ بھی ٹیبل پہ آئی، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جب صوبہ خیبر پختونخوا کا نام NWFP سے بدلا جا رہا تھا تو ان کا یہ تقاضا تھا کہ اسے پختونخوا کے نام سے یاد کیا جائے۔ بہرکیف اس وقت 18ویں ترمیم میں اسے خیبر پختونخوا رکھا گیا۔ ہم نے کہا کہ جی آپ، کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو سر یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بل کو بھی دیکھیں اور جو اس کے علاوہ بہتر تجویز ہے وہ بھی دیکھیں۔ ہماری حلیف اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو پروویژنز ہیں جو اس بل کا حصہ ہیں اس کی اپروول تو اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے لی ہے، جو ان کا ایک رواج ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے باہر جو تجاویز ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا مقامی حکومتوں کو فائنینشلی با اختیار بنانے کا، اور ان کا یہ کہ ان کے ٹینیور کو پروٹیکشن دی جائے، اور جو پنجاب اسمبلی کی ایک ریزولوشن آئی، یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ وزیر اعظم صاحب نے آج کیبنٹ میں یہ ہدایت کی کہ وہ دوست کمیٹی میں اگر ان کو اٹھاتے ہیں تو رولز اینڈ پروسیجرز کے مطابق ہم کوشش کریں کہ اس پہ اتفاق رائے ہو۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا صوبائی سیٹوں میں اضافے کا جو مطالبہ ہے کہ صوبہ بہت بڑا ہے اور حلقے بہت بڑے، آبادی کم ہے، تو اس میں اگر 65 سے اسے 90 یا 95 کر دیا جائے، وہ بات بھی وہاں پہ ہو سکتی ہے۔ ایمل ولی خان صاحب کی جو تجویز ہے کہ اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں کہ جہاں پہ پختون بستے ہیں اس صوبے کا نام، جیسے بلوچوں کے صوبے کے لیے ہم بلوچستان، اور سندھی بھائیوں کا سندھ اور پنجابیوں کا پنجاب ہے، تو یہ بھی آپ ڈیبیٹ کر لیں وہاں پہ۔ سر جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ سیاستدان ہمیشہ مل بیٹھ کے افہام و تفہیم سے، منطق سے ایک دوسرے کو قائل کرتے ہیں۔ میں سر دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج اپنے اپوزیشن کے بھائیوں کو کہ انہوں نے اس نازک موقع کے اوپر تحمل کے ساتھ یہ بات سنی۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں، اور مجھے ہدایت ہے اپنے حلیف جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی، وزیر اعظم صاحب کی بھی، کہ میں پھر انہیں آج ایک دفعہ استدعا کروں کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آئیں، آپ بیٹھ کے یہاں پہ ڈیبیٹ کریں، یہ آپ کا ڈیسیژن ہوگا۔ فلور آف ہاؤس پہ سر یہ جو بات کریں گے ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں۔ میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہوگی کہ بل کی کاپیاں آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ لاز جو ہیں، قوانین جو ہیں، وہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں سر،
پیپل آف پاکستان شوڈ بی بینیفٹڈ. ہم نے اس نیت سے یہ چیزیں کی ہیں کہ نظام میں بھی استحکام رہے. کچھ چیزیں آپ اس پہ نتیجے عکس کریں گے بٹوین دا لائنز تو بالکل میں کھل کے یہ بات کروں گا کہ سو موٹو کا اختیار ختم کیا ہے ہم نے. 184(3) کو ختم نہیں کیا, اس کو صرف وہاں سے اٹھا کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیپٹر میں لے گئے ہیں. 186 ختم نہیں کیا, اس کو اٹھا کے ہم لے گئے ہیں اس ریلیونٹ چیپٹر میں. سو موٹو کا اختیار ہم نے ختم کیا ہے تاکہ پھر کوئی چیف جسٹس آ کے لوگوں کو بے لباس نہ کرے, ہسپتالوں میں چھاپے نہ مارے, وزیر اعظموں کو گھر نہ بھیجے, وزیر اعظموں کو سولیوں پہ نہ لٹکائے. تو اس نیت کے ساتھ یہ کیا. مجھے امید ہے کہ اپوزیشن کے بھی یہ دن پھرتے رہتے ہیں, آج ہم ہیں کل آپ ہوں گے. ملک کے استحکام کے لیے اچھی اسپرٹ کے ساتھ کام کریں, شخصیات کے نہیں سر ملک کے لیے ترامیم کی جاتی ہیں. اس نیت کے ساتھ آپ کے سپرد یہ کرتے ہیں. یہ تجاویز ہیں, ان کو آئین کی شکل آپ نے دینی ہے کیونکہ آپ با اختیار ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں پاکستان بھر کی جو جمہوری جماعتیں ہیں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کے دور میں یہ طے کیا کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے مل کے چلنا ہے اور جدوجہد بھی کرنی ہے. اور کچھ فنڈامنٹلز طے ہوئے. ان میں ایک جو نقطہ تھا وہ تھا وفاقی آئینی عدالت کا قیام, جس میں ساروں صوبوں کے ججز جو ہیں سپیریئر کورٹس کے ان کی موجودگی ہو. اور وہ جو آئینی معاملات ہیں آئین پاکستان میں, وہ جو کلازز ہیں آئین کی جو ڈیل کرتی ہیں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن سے یا انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ, جو ہمارے آج کے قانون میں آرٹیکل 184, آرٹیکل 186, پھر 187 میں کچھ پاورز ہیں. پھر صدر صاحب کئی دفعہ ریفرنس فائل کرتے ہیں, بھیجتے ہیں, اس پہ اوپینین لیتے ہیں. وہ معاملات جو ہیں وہ آئینی عدالت سنے. اور ہماری جو ریگولر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ہیں ان کا جو موجودہ ڈھانچہ اسی طرح برقرار رہے. اس میں سر سول, دیوانی, فوجداری, رینٹ, فیملی, کارپوریٹ, کمرشل, وہ سارے معاملات جو کہ 60,000 سے زائد کیسز سپریم کورٹ میں ہیں وہ وہاں پہ ان کے فیصلے ہوں اور وہی فائنل عدالت ہوگی, اس کی کوئی فردر اپیل نہیں ہے. سر پچھلے 26ویں آئینی ترمیم میں جب ہم نے اس پہ مشاورت کی تو کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ اتنی بڑی ٹرانزیشن کی طرف نہ جائیں, اتنی بڑی تبدیلی کی طرف نہ جائیں, آپ ٹرانزیشن کے ساتھ چلیں, آپ آئینی بینچز بنا کے تجربہ کریں, معاملات شاید اس سے بہتر ہو جائیں اور جو مقدمات کا تصفیہ ہے سپریم کورٹ میں وہ بہتر ہو جائے, اس کی رفتار بہتر ہو جائے. سر ہم نے بینچز 2/3 میجورٹی سے اسی ایوان میں یہ بل پاس ہوا, قومی اسمبلی نے پاس کیا, صدر مملکت نے اسینٹ کیا, یہ بل پاس ہوا, آئینی بینچز بن گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب سر تھا یہ کہ وہی عدالت ہے, وہی جج صاحبان ہیں, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان انہوں نے نامزد کر دیتے تھے. وہ دن کا زیادہ تر ٹائم کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سنتے تھے, وہ جو معاملات ان کی جورسڈکشن میں تھے, اور باقی ٹائم پہ دیگر مقدمات بھی. لیکن سر فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ 5 یا 6% مقدمات ہیں ٹوٹل جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. سر وہ کورٹ کا 40% وقت جو ہے وہ لے جاتے ہیں.